اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلی کلاس میں جو ہے وہ 3 آیات پڑھی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج دیا ہے مشرکین کو، منافقین کو، کفار کو کہ کوئی ایک صورت لے آئیں اگر وہ سچے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نہیں لا سکتے، چاہے تم جس کو مرضی بلا لو، اور فرمایا کہ اگر تم نہیں لا سکتے اور تم اس چیز پر عاجز ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور آگ سے ڈرو کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ پتھروں کا ہم نے پڑھا تھا کہ پتھر کون کون سے جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ ان پتھروں میں ایک تو مشرکین کے، کفار کے بت ہیں، دوسرا اس میں یہ ہے کہ گندک کا پتھر کے بارے میں، اس کے بارے میں روایت آئی۔ پھر اس کے بارے میں ہم نے مومنین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بشارت دی، ایمان والوں کو، نیک اعمال کرنے والوں کو، وہ پڑھی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جنت کی بشارت دی ہے۔ جنت کا معنی پڑھا تھا کہ اس کا معنی باغ ہے۔ لغوی معنی اس کا ہوتا ہے کہ جس ہم عام طور پر کرتے ہیں، عربی میں جنت کہتے ہیں کہ باغ کو، ایسے گھنے باغ کو جہاں پہ زمین ہی چھپ جائے، مطلب زمین نظر نہ آئے، بہت زیادہ گھنا باغ، تو ایسے گھنے باغ کو جنت کہتے ہیں۔ تو جنت کی کچھ نعمتوں کا ہم نے ذکر پڑھا تھا، جنت میں کون کون سی نعمتیں دی جائیں گی۔ عمومی طور پر زبان سے تو کسی نے نہیں کہا آج تک، لیکن عمومی طور پر جو ہمارے معاشرے میں ایک کنسیپٹ سا بن رہا تھا یا بن رہا ہے کہ شاید جنت جو ہے نا وہ مردوں کا حصہ ہے، یا اس کی ساری نعمتیں ہی مردوں کے لیے ہیں، تو ہم نے اس کا کچھ پڑھا تھا کہ جنت میں عورتوں کو کون کون سی نعمتیں ملیں گی اور کیا کیا نعمتیں ہوں گی، وہ ساری پڑھی تھی ہم نے۔ اس کے بعد پھر ہم نے پڑھا تھا کہ وہاں پر کون کون سے پھل ہوں گے جنتیوں کے لیے۔ حور کا معنی پڑھا تھا کہ حور سے مراد کیا ہے۔ لغوی معنی اس کا تھا کہ اس کے اندر مرد بھی شامل ہے، عورت بھی شامل ہے لغوی اعتبار سے۔ اصطلاحی اعتبار سے اس کا اطلاق یا تو دنیا کی عورتوں پر ہوتا ہے کہ یہ عورتیں حور کی شکل میں ہوں گی، یا پھر اس کا اطلاق ایسی مخلوق پر ہوتا ہے جو جنت میں دنیاوی عورتیں جو یہاں سے جائیں گی، جیسے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ہم نے روایت پڑھی تھی، ان کی ماتحت ہوں گی، یعنی کہ ان کے انڈر ہوں گی۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، 26ویں آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یستحیی، وہ ترک نہیں فرماتا، ان یضرب مثلا، کہ وہ کوئی مثال دے، ما بعوضۃ، چاہے وہ مچھر کی ہو، فما فوقها، یا مچھر سے بھی کوئی کم تر چیز ہو۔ فوقہ کا مطلب ہوتا ہے اس سے اوپر، تو مچھر کے بارے میں جب ہم مثال کے اعتبار سے اس کا معنی کر رہے ہیں تو اس کا معنی ہوگا پھر مچھر کی مثال یا مچھر سے بھی زیادہ حقیر چیز کی مثال رب تعالیٰ دے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس وہ لوگ جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، کہ یہ مثال ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مثال کے ساتھ کیا ارادہ فرماتا ہے، کہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی حقیر سی مثال کیوں دی، اللہ کا ارادہ کیا ہے۔ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مثال کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور بہت سارے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور وہ صرف فاسقوں کو ہی اس سے گمراہی میں مبتلا کرتا ہے۔ اس سے اگلی آیت ہے، الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ، الَّذِينَ، وہ جو، ینقضون، توڑ دیتے ہیں یا توڑتے ہیں،
عہد اللہ اللہ تعالیٰ کے عہد کو، من بعد میثاقہ اس کو پختہ کرنے کے بعد، یعنی کہ وعدہ پکا کرنے کے بعد جو اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا ہے وعدہ، اس وعدے کو توڑ دیتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ اور وہ کاٹتے ہیں، ما امر اللہ بہ ان یوصل اس چیز کو جس چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملانے کا حکم دیا، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور زمین میں فساد کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون وہی لوگ خسارے والے ہیں۔ یہ آیت نمبر 26 اور 27۔ اب امام ابن جریر طبری اور دیگر مفسرین نے حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود اور دیگر کئی صحابہ کرام علیہم رضوان سے اس آیت کا شان نزول بیان فرمایا ہے۔ ہم نے شروع میں جیسے پڑھا تھا کہ ہر آیت کا جو ہے نا وہ شان نزول ہوتا ہے، بہت ساری آیات کا، تو اس آیت کا شان نزول انہوں نے نقل کیا ہے۔ وہ یہ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی دو مثالیں بیان کیں، جیسے جو مثالیں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، آگ جلانے والی اور بارش میں گھرے ہوئے شخص کی مثال جو ہم نے پہلے پڑھی تھی، منافقین کی مثال، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مثالیں بیان کیں تو منافقین نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مرتبہ اس سے بلند ہے کہ وہ مثالیں بیان کرے۔ اب ان کے اس جملے سے ان کا مقصد یہ تھا، مطلب واضح الفاظ میں وہ نہیں کہہ رہے تھے، لیکن مقصد یا اشارہ اس طرف تھا کہ یہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مثالیں بیان کر رہے ہیں نا، کہ یہ معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام نہیں ہے، یہ قرآن نہیں ہے، تو وہ اس طرف جو ہے نا وہ اشارہ کر رہے تھے تو منافق نا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بلند ہے کہ وہ مثالیں بیان کرے، رب کو کیا ضرورت کہ وہ مثال دے۔ تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مثال دینے کو ترک نہیں فرماتا، وہ ضرور مثال دیتا ہے، تو اس کا یہ شان نزول ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور شان نزول ہے جو حضرت قتادہ سے روایت کیا گیا، اور یہ بھی امام طبری نے ہی کیا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکھی اور مکڑی کی جو مثال دی، یہ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ عنکبوت میں اور سورہ حج میں۔ وہ جو دو مثالیں دی تھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، مکھی کی اور مکڑی کی، اس پر مشرکین نے اعتراض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان تو بہت بلند ہے کہ وہ مکھی اور مکڑی کی مثال دے۔ اب وہ مثال کیا تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا ان کے بتوں کو حقیر بیان کرنے کے لیے، چھوٹا بیان کرنے کے لیے، کمتر بیان کرنے کے لیے ان کو مکھی اور مکڑی سے تشبیہ دی۔ سورہ عنکبوت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے مددگار بنا لیے، ان کی مثال ایسے ہے، وَإِنَّا أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، ان کی مثال ایسے ہے، یا ان کی مثال مکڑی کی مثال جیسی ہے جس نے جالے کا گھر بنایا، اور حالانکہ جو جالے کا گھر ہے یا مکڑی کا جو گھر ہوتا ہے، جالا ہوتا ہے، یہ تو بہت کمزور ہے۔ اور دوسری مثال جو مکھی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حج میں فرمایا، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ، اگر مکھی ان بتوں سے کوئی چیز چھین کر لے جائے، منہ ان لوگوں سے، ضعف الطالب والمطلوب، تو طالب اور مطلوب یعنی کہ پوجا کرنے والے اور جن چیزوں کی پوجا کی جا رہی ہے یعنی کہ وہ بت، وہ دونوں انتہائی کمزور ہیں۔ مقصد یہ کہ ان کے بت جو ہیں، جن کو یہ خدا کہتے ہیں، جن کو یہ پوجتے ہیں، اگر ان بتوں سے مکھی بھی کوئی چیز چھین کے لے جائے نا تو وہ بت بھی واپس نہیں لے سکتے، وہ مکھی بھی ان کے بتوں سے زیادہ طاقتور ہے، اور یہ خود بھی واپس نہیں لے سکتے۔ طالب اور مطلوب دونوں کمزور ہیں۔ یہ ہم آگے جب اس آیت کی تفسیر میں آئیں گے تو پھر ہم اس کو نا تھوڑا سا سائنسی اعتبار سے بھی دیکھیں گے اس وقت انشاءاللہ۔ تو بہرحال یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو مثالیں بیان کی، مکڑی کے جالے کی اور مکھی کی۔ تو یہاں پر پھر منافقین نے اعتراض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی مثالیں بیان فرماتا ہے، اور یہ پھر مفسرین نے اس کو نقل کیا کہ جب منافقین نے یہ اعتراض کیا کہ رب کا مقام تو اس سے بہت بڑا ہے کہ وہ مثالیں بیان کرے، منافقین نے اعتراض کیا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کو حیا نہیں آتی کہ وہ مکھی اور مکڑی کی مثالیں بیان کرتا ہے؟ تو ان کے رد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل کی کہ ان اللہ لا یستحیی، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں ترک فرماتا، ان یضرب مثلا ما بعودۃ، کہ وہ چاہے مچھر کی مثال دے یا مچھر سے بھی زیادہ حقیر چیز کی مثال دے دے۔ تو یہ منافقین کو دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا۔ اب یہاں سے پہلی چیز ہمیں جو پتہ چلتی ہے مثال دینے کا قاعدہ، ہم جب عام زندگی میں کوئی مثال دیں
قرآن پاک سے ہر آیت سے کوئی نہ کوئی ہمیں اشارتاً حکماً کوئی نہ کوئی مسئلہ تو سمجھ آتا ہے نا. تو چونکہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دی، تو مثال دینے کا اب قاعدہ یا شرعی اصول یہ ہے کہ جب کسی چیز کی یا کسی شخصیت کی یا کسی کی مثال دی جائے تو وہ مثال اس کے موافق ہونی چاہیے. اگر کسی کی عظمت کو بیان کرنا چاہتے ہیں، کسی کی بڑائی کو بیان کرنا چاہتے ہیں، کسی کی شان بیان کرنا چاہتے ہیں، تو اس کی مثال بھی اسی طرح سے دینی چاہیے کہ کسی شان والی چیز کے ساتھ. اور اگر مقصد کسی حقیر چیز کو بیان کرنا ہو تو اس کی مثال بھی کسی حقیر چیز کے ساتھ دی جائے. اب یہاں پر ایک چیز ہے، ہمارے معاشرے میں بہت ساری ایسی چیزیں مشہور ہیں جو محاورتاً یا بطور مثال کے بولی جاتی ہیں، اور جب کہا جائے کہ بھئی ایسی چیز نہ بولیں تو کہہ دیتے ہیں بھئی ہم نے تو صرف مثال ہی تو دی ہے، یا یہ تو محاورہ ہے بس. تو ٹھیک ہے، محاورہ ہے یا مثال ہے، لیکن ایسی چیزوں سے منع کیا گیا ہے. مثال کے طور پر عام طور پر کہہ دیتے ہیں کہ کوئی شخص بہت زیادہ گناہ گار ہو، توبہ کر لے اور نیکی کی طرف راغب ہو، تو دیکھنے والے کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے، 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، معاذ اللہ. اب دیکھیں کہ اس جملے میں جب منع کیا جائے بھئی یہ نہ بولیں، تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو صرف محاورہ بیان کیا ہے، ہم نے تو صرف مثال دی ہے، ہم نے کوئی اعتراض تھوڑا کیا ہے. اب اس میں ہے کیا، میں آپ کو صرف اس ایک مثال کا بتاتا ہوں، اور اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں. ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر اعتراض، کہ ایک شخص اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے، بند نہیں کیا، جب تک وہ حالت مرض میں مرض الموت میں نہیں چلا جاتا، جب تک اس کو موت نہیں آ جاتی، یا جب تک مغرب کی طرف سے سورج طلوع نہیں ہوتا، وہ قیامت کی نشانیوں میں سے، تب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اب ایک شخص توبہ کر رہا ہے، وہ نیک اعمال کی طرف آ رہا ہے، اور مثال بیان کرنے والا در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو کم کرنا چاہتا ہے کہ بھئی اس نے 900 چوہے کھائے ہوئے ہیں، اب یہ حج کرنے جا رہا ہے، اب اس کا کیا فائدہ؟ کیوں فائدہ نہیں ہے بھئی؟ تو ایسی مثال جس سے کسی بھی شریعت کے اصول پر یا کسی تعریف پر، کسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات پر، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ مثال بیان کرنا کوئی کفر ہو گیا یا حرام ہو گیا، لیکن بہرحال اتنا ضرور ہے کہ بہتر نہیں ہے، اچھی چیز نہیں ہے. جو مثال بیان کرنے کا قاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے نا، اس کے مطابق یہ درست نہیں ہے. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بے شک اللہ ہدایت کے سلسلے میں کسی بھی مثال کے بیان کرنے کو ترک نہیں کرتا. میں اس آیت کی طرف آ رہا ہوں. حیا کا معنی کیا ہے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ان اللہ لا یستحیی، کہ بے شک اللہ حیا نہیں فرماتا، ترک نہیں فرماتا. میں نے ترجمہ کرتے ہوئے اس کا ترجمہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ترک نہیں کرتا. یستحیی یا اس کا معنی ہوتا ہے حیا کرنا. اس کا جو لفظی معنی ہے، اگر ہم اس کا لفظی معنی کریں تو ترجمہ ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حیا نہیں کرتا یا حیا نہیں رکھتا. لیکن میں نے اس کا ترجمہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ترک نہیں کرتا. وہ اس لیے کہ حیا کا جو لفظی معنی یا ایک تعریفی معنی بنتا ہے، جس کو آپ ایک ٹرم کے طور پر لے لیں، اصطلاح کے طور پر، وہ ہے کہ کوئی بھی برا کام کرتے وقت کسی دوسرے کی ملامت سے، کسی دوسرے کی مذمت کے خوف سے، کسی کے خوف سے، کسی کی ملامت سے، یا کسی لوگ کیا کہیں گے، اس کسی کے ڈر سے اپنے آپ کو سمیٹ لینا، اس غلط کام سے رک جانا، یہ حیا کہلاتا ہے. عام طور پہ بھی کہتے ہیں نا کہ کوئی انسان کسی بزرگ کے سامنے، والدین کے سامنے یا کسی استاد کے سامنے کوئی غلط کام کر رہا ہو تو کہہ دیتے ہیں یار حیا نہیں آ رہی. مطلب سامنے ایک بڑی شخصیت موجود ہے، آپ انہی کو دیکھ کر یہ کام چھوڑ دیں، غلط کام تھا. تو حیا جو ہے نا، یہ بے باکی اور بزدلی کے درمیان کی ایک کیفیت ہے. بے باکی یہ ہوتی ہے کہ انسان مطلب کسی سے نہیں ڈرتا، جو کچھ مرضی کرتا پھرے، اور بزدل شخص وہ ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی نہیں کرتا، اچھا ہو یا برا ہو. اور حیا ان دونوں کے درمیان میں آ جاتی ہے. اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تو محال ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو اس چیز سے پاک ہے کہ وہ کسی کی ملامت سے متاثر ہو، یا کوئی بھی دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جو ہے نا وہ ایسا کوئی نیت بھی کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو اس چیز سے پاک ہے۔ تو اس لیے میں نے یہاں پر پھر جو ہے نا وہ ترجمہ مفسرین نے بھی بلکہ اس کا ترجمہ وہ ترک کرنے کا کیا کہ وہ لازمی ترجمہ بن جاتا ہے۔ لازمی ترجمہ کیسے کہ جب ہم حیا کا ایک اوور آل کنسیپٹ دیکھتے ہیں، کیا کنسیپٹ نکلتا ہے؟ وہ یہ کنسیپٹ نکلتا ہے کہ کسی کام کو ترک کر دینا۔ تو اس لیے میں نے ترجمہ کیا ان اللہ لا یستحیی، اللہ تبارک و تعالیٰ ترک نہیں فرماتا۔ مثال دینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ لفظ استعمال کیا۔ اب جہاں بھی یہ لفظ آئے تو بجائے یہ ترجمہ کرنے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حیا نہیں فرماتا، یا تو ترجمہ یہ بہتر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو ترک نہیں کرتا، کہ حیا کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے معنی کے اعتبار سے بولنا یہ بہتر نہیں ہے۔ اب پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کیوں بولا اپنے لیے؟ رب نے بولا نا، احادیث میں بھی آیا، میں وہ آپ کو احادیث بھی سنا دیتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کیوں بولا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس لیے یہ لفظ ارشاد فرمایا کہ جو اعتراض کیا گیا تھا منافقین کی طرف سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کو حیا نہیں آتی، تو انہوں نے چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اعتراض ہی اس لفظ کے ساتھ کیا تھا، تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لفظ کے ساتھ انہیں جواب دیا، ان کا رد کیا اسی لفظ کے ساتھ۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک اسلوب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا۔ ابو لہب نے اور اس کی بیوی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتراض کیا، جو الفاظ انہوں نے بولے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی بول دیے، تبت یدا ابی لہب وتب، تو انہی کی زبان میں انہیں جو ہے نا وہ جواب دے دیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اسلوب ہے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لفظ ارشاد فرمایا۔ اب احادیث میں آتا ہے، ایک روایت آتی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ اچھا، یہ روایت جو ہے نا یہ اپنی سند کے اعتبار سے بہت زیادہ مضبوط نہیں ہے، محدثین نے اس پر کلام کیا۔ بہرحال یہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اب ان اللہ یستحیی من عبدہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے اور اپنی بندی سے جو فی الاسلامی، جو اسلام کے اندر اسلام میں رہتے ہوئے بوڑھے ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب دینے سے حیا فرماتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دیتا۔ ایک تو اب اس حدیث کو بھی دیکھ لیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فی الاسلامی کا کلمہ ارشاد فرمایا، اور فی الاسلامی سے مراد یہ ہے کہ اسلام میں بوڑھے ہو جائیں، مطلب یہ ہوگا کہ بوڑھے ہو کے اسلام کی طرف نہ آئیں، مسلمان تو پیدا ہونے سے ہی ہیں، لیکن بوڑھے ہو کر اسلام کی طرف نہ آئیں کہ اب زندگی بیت گئی ہے، 60 سال ہو گئے ہیں، تو اب آگے کیا ہے، آگے قبر ہی ہے نا، تو چلو نمازیں پڑھنی شروع کر دیں۔ وہ نہیں، انسان جوانی میں توبہ کر لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مائل ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے، اور ان نیکیوں کے ساتھ نیکیاں کرتے ہوئے وہ بوڑھا ہو جائے، تو اللہ تبارک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کو عذاب دینے سے جو ہے نا وہ ترک کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دیتا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جامع الاحادیث کے اندر، یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو بوڑھا شخص صحیح عمل کرتا ہو، پابندی سے سنت پر عمل کرتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے حیا آتی ہے کہ وہ کوئی سوال کرے اور وہ اس کو نہ عطا کرے۔ اسی طرح دوسری حدیث ہے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، اب اس میں مردوں پر تو جماعت آ گئی، عورتیں جب بھی نماز پڑھیں تو وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہیں، کہ وہ جب نماز پڑھے تو اللہ کو اس سے حیا آتی ہے کہ وہ اپنی کسی حاجت کا سوال کرے اور اس کے پورا ہونے سے پہلے لوٹ جائے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ جیسے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، بے شک تمہارا رب حیا دار ہے، کریم ہے، کہ جب بندہ اس کی طرف دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ ان کو خالی لوٹانے سے حیا فرماتا ہے، یعنی انسان دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول ضرور کر فرماتا ہے۔ اور شاید میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعا قبول کرنے کے کون سے 3 طریقے ہیں، چلیں ریوائز کر لیتے ہیں۔ مسلمان کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، یاد رکھیں، مسلمان کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی،
بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ وہی عطا فرما دیتا ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے زیادہ بہتر عطا کر دیتا ہے اور ہمیں علم ہی نہیں ہوتا. یا کوئی پریشانی آنی ہوتی ہے، کوئی مصیبت آنی ہوتی ہے، کچھ بھی ہونا ہوتا ہے، کوئی خدا نخواستہ بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہونا ہو، تو انسان گڑ گڑا کر کوئی دعا مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کے صدقے سے وہ چیز، وہ مصیبت ٹال دیتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید دعا قبول نہیں ہوئی، حالانکہ دعا جو ہم نے مانگی ہوتی ہے اس سے اعلیٰ درجے پر جا کر قبول ہوئی ہوتی ہے. اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندے کا دعا کرنا پسند آتا ہے تو رب تعالیٰ اس کی دعا کو قیامت کے دن کے لیے رکھ لیتا ہے، کہ قیامت میں جب انسان جائے گا تو عرض کرے گا، اس کا نامہ اعمال جب تولا جائے گا تو عرض کرے گا یا اللہ یہ نیکیاں تو میں نے کی نہیں تھی، تو رب فرمائے گا یہ تمہاری دعائیں ہیں. تو وہ کہے گا کہ یا اللہ کاش تو نے دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ کی ہوتی، ساری دعائیں قیامت کے لیے رکھ لی ہوتی. تو دعا کبھی رد نہیں ہوتی. مسلمان ہو اور دعا کرے رد ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. مسلمان کی دعا رد نہیں ہوتی. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جو اسی آیت کا حصہ ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب یہ مثال آتی ہے تو جو ایمان والے ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر سچے دل سے یقین رکھتے ہیں، ایمان والوں کا ذکر اس لیے ساتھ کیا کہ اعتراض منافقین کی طرف سے تھا، مشرکین یا کفار کی طرف سے نہیں. صرف وہ ساتھ شامل ہوں گے، وہ چونکہ منافقین کو آگے رکھتے تھے کہ اوپر سے مسلمان ہیں، ساتھ نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور جا کر پھر اپنے شیاطین کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں، جیسے ہم نے پڑھا تھا. تو اعتراض چونکہ انہوں نے کیا تھا تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب جواب دیا کہ جو سچے مومنین ہیں نا، پکے ایمان والے ہیں، تو وہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی مثال بیان کرتا ہے تو وہ اس مثال پر غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں اور اس پر سوچ و بچار کرتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ یہ رب کی طرف سے حق ہی ہے، یہ کوئی گھڑا ہوا کلام نہیں ہے. اور جن کے دلوں میں کفر ہے تو وہ پھر اس طرح کی باتیں کرتے پھرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ کیا چاہتا ہے اس مثال سے. اور پھر رب نے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی مثالوں کے ذریعے سے بہت ساروں کو گمراہ کر دیتا ہے، بہت ساروں کو ہدایت دے دیتا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے گمراہ کرنے سے کیا مراد ہے؟ کفار اور مشرکین نے جو یہ سوال کیا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مثالیں کیوں بیان کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا ارادہ ہے، اس کا جواب دیا. اب جواب دیا تو مانے وہ پھر بھی نہیں، ہٹ درمی کرنے لگے. جہالت تھی، ضد تھی، نہیں ماننا. دیکھیں ایک شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معجزات دیکھ رہا ہے، پتھروں کو کلمہ پڑھتے دیکھ لیا، درختوں کو جڑ سمیت اکھڑ کے حضور کی بارگاہ میں آتے دیکھ لیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام، صحیح حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ممبر بنایا گیا تو حضور پہلے جس کھجور کے تنے کے ساتھ، وہ تنا کٹا ہوا، اس کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے، ممبر بن کر آیا، حضور ممبر پہ تشریف لے کے گئے، وہ تنا بچے کی طرح رونے لگ گیا. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ اس کو ممبر کے ساتھ زمین میں دفن کر دو. وہ آج بھی وہیں پر دفن ہے. تو مطلب بے شمار معجزات، چاند 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا، ہزار ہا معجزات انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، اس کے باوجود بھی ہٹ درمی پر قائم، نہیں ماننا. تو جب نہیں ماننا تو پھر ان کی ضد پر، تو ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس ضد پر، ان کی عناد پر کہ وہ غور و فکر نہیں کرتے، تو اس لیے ان پر ارشاد فرمایا کہ اب یہ گمراہی کے موجب ہیں، کہ یہ اب گمراہی میں پڑ چکے ہیں، اب یہ قبول نہیں کریں گے. اور جو لوگ کھلے ہوئے ذہن کے ساتھ سوچتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہدی بہ کثیرا، ان کو انہی مثالوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت عطا کر دیتا ہے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا سورہ عنکبوت کے اندر، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، ہم لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں، وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور ان مثالوں کو صرف علماء ہی سمجھتے ہیں. علماء سے مراد عقل والے، کیوں وما یعقلها، اس سے پہلے یعقلها کا لفظ آیا تو اس کا مطلب یہ کہ عالمون کا مطلب بھی اس سے ملتا جلتا. تو جو عقل والے ہیں، جو
سوچ بچار والے ہیں، جو علم والے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، تو وہ ان مثالوں کو سمجھتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے۔ تو اور دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ کثیر کو گمراہ کرتا ہے اور کثیر کو ہدایت دیتا ہے۔ حالانکہ گمراہ تو کثیر ہے ہی ہیں، لیکن ہدایت یافتہ لوگ تو قلیل ہی ہوتے ہیں۔ سورہ واقعہ کی آیات ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثلۃ من الاولین، پہلے لوگوں میں سے گروہ در گروہ کئی لوگ جنت میں چلے جائیں گے، وقلیل من الاخرین، آخری لوگوں میں سے چند ایک لوگ جنت میں جائیں گے۔ تو ہدایت والے تو کم ہوتے ہیں، اور اس دور میں بھی کم تھے، مقابلے میں تو پوری دنیا بھری پڑی تھی انسانوں کی، اسلام تو ابھی عرب کے اندر تھا، تو پھر یہدی بھی کثیرن کیوں فرمایا؟ تو وہ اس لیے فرمایا کہ گمراہ جو لوگ جو ہیں وہ اگرچہ اپنے عدد کے اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے بہت زیادہ ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں ہدایت یافتہ لوگ جو ہیں وہ اپنے مرتبہ، اپنے شرف، اپنی عزت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اپنے مقام کے اعتبار سے وہ بہت زیادہ ہیں۔ دیکھیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت یافتہ لوگوں کے لیے واقع غزوہ بدر کے اندر سامنے 1000 کفار ہیں، 313 مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کی حالت یہ کہ بعض کے پاس تو تلوار بھی نہیں، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجور کی شاخ توڑ کے انہیں دے دی کہ اس کے ساتھ جا کے جہاد کرو، اور وہ اسی کو لے کر میدان جنگ میں چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بھی انہیں غلبہ عطا کر دیا اور فتح عطا کر دی۔ تو جو ہدایت یافتہ ہوتے ہیں نا، نیک لوگ، وہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اگرچہ گمراہ یا بدکار ان کے مقابلے میں زیادہ ہیں، لیکن وہ اللہ کے ہاں اپنے شرف، اپنے مرتبہ کے اعتبار سے وہ کثیر تعداد میں ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ان پر بہت زیادہ انعام و اکرام ہے، بہت زیادہ برکت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اور یہ اپنے معاشرے میں بھی اگر ہم دیکھ لیں، عام طور پہ آپ دیکھیں کوئی شخص بہت زیادہ امیر ہوگا، اتنی دولت ہوگی کہ شاید وہ ساری زندگی بیٹھ کر اپنی دولت کو حساب بھی نہ کر سکے، کتنی پریشانیاں ہوں گی، کبھی عزت پر حملہ، کبھی بیماریاں، معمولی سی بیماری لگے گی اور لاکھوں کروڑوں روپے خرچ ہو جائیں گے، بڑے بڑے ایکسیڈنٹ ہو جائیں گے، آفتیں آ جائیں گی۔ اس کے مقابلے میں کوئی دیندار شخص ہو، نیک شخص ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر برکت ایسی دیتا ہے کہ وہ 40-50 ہزار کما رہا ہوگا، لیکن وہ اسی کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی برکت دے گا کہ وہ بیماریوں سے محفوظ اسی معاشرے میں رہتے ہوئے۔ آپ بھی ہسپتال میں کبھی چلے جائیں، چکر لگا لیں، تو وارڈز دیکھ لیں کہ وہاں پر کتنے ائمہ مساجد ہیں، کتنے دیندار لوگ ہیں، کتنے معاشرے کے وہ لوگ کہ جو محلے میں رہنے والے شریف لوگ ہیں، جو نمازیں پڑھنے والے لوگ ہیں، 5 وقت کے نمازی ہیں، وہ کتنے بیمار ہیں، اور وہ کتنے بیمار ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دور ہوئے ہوئے ہیں، گمراہ ہوئے ہوئے ہیں۔ تو اندازہ ہو جاتا ہے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا برکت اور کثرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کس پر نازل ہو رہی ہے۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا الفاسقین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو گمراہ نہیں کرتا سوائے فاسقین کے۔ فاسقین سے مراد کیا؟ فسق کیا ہے؟ فسق کہتے ہیں کہ اعتدال اور سیدھے راستے سے نکل جانا انسان کا، اور عام طور پر شریعت اسلامیہ میں کوئی گناہ کرنے والے کو فاسق کہا جاتا ہے، گناہ کرنے والے کو فاسق کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر گناہ کرنے والا وہ شخص جو گناہ کبیرہ کرتا ہو، کہ گناہ صغیرہ سے عام انسان کا بچنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو محفوظ رکھے تو وہ بعید نہیں، لیکن عام انسان کا گناہ صغیرہ سے بچنا یہ شاید بہت مشکل ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے۔ مثال کے طور پر چلتے جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے چیونٹی، پاؤں کے نیچے آئی، مسلی گئی اور مر گئی، تو گناہ صغیرہ میں تو آ گیا۔ تو اس طرح کی بے شمار چیزیں، اسی لیے پھر گناہ صغیرہ انسان کے اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ یہ لا علمی میں ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف بھی فرما دیتا ہے۔ وضو کیا، ہاتھ دھوئے، ہاتھوں کے گناہ جڑ گئے، گناہ کبیرہ نہیں جڑیں گے، گناہ صغیرہ۔ چہرے پر پانی ڈالا، گناہ جھڑ گئے، گناہ صغیرہ، گناہ کبیرہ نہیں۔ اسی طرح پاؤں دھوئے، پاؤں کے گناہ جڑ گئے،
گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ نہیں، چل کے کسی مندر کے اندر گئے تھے تو وہ گناہ نہیں جھڑے گا، اس پر توبہ لازم ہے۔ شراب پی تھی تو یہ نہیں کہ کلی کر کے اب وہ گناہ جھڑ گیا شراب پینے کا، نہیں، وہ گناہ کبیرہ ہے، اس پر توبہ لازم ہے۔ تو گناہ کبیرہ کرنے والے کو فاسق کہتے ہیں شریعت میں۔ فاسق کی تین درجات ہیں یا تین اقسام ہیں۔ پہلا ہوتا ہے تغابی، وہ شخص جو کبھی کبھی گناہ کبیرہ کرتا ہے لیکن اپنے دل میں اس گناہ کو برا جانتا ہے اور یہ مانتا ہے کہ یہ کام حرام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو چھوڑنے کا حکم دیا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کرنے کا حکم دیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک عام شخص ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، نماز ترک نہیں کرتا، لیکن کبھی جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتا ہے، تو فرض کا ترک گناہ کبیرہ، حرام کا کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ۔ گناہ کبیرہ کی تعریف ہی یہ ہے۔ گناہ کبیرہ کیا ہوتا ہے؟ کسی فرض کام کو چھوڑ دینا گناہ کبیرہ، کوئی حرام کام کر لینا گناہ کبیرہ۔ واجب کو چھوڑنا گناہ کبیرہ نہیں ہوگا، اور حرام سے نیچے والی کسی چیز کو کرنا جس کو مطلب عام طور پہ کہتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے، تو کسی ناجائز کام کا کرنا عام طور پر گناہ کبیرہ نہیں ہوگا، حرام کام کا کرنا گناہ کبیرہ ہوگا۔ مثال کے طور پر جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ، شراب پینا گناہ کبیرہ، بدکاری کرنا گناہ کبیرہ، والدین کی نافرمانی کرنا گناہ کبیرہ۔ اسی طرح نماز چھوڑنا چونکہ فرض ہے تو اس پر عمل فرض تھا، چھوڑنا گناہ کبیرہ۔ تو جو فرض اور حرام ان کو ترک کرے گا وہ گناہ کبیرہ ہوگا، تو وہ تغابی شخص۔ دوسرا ہوتا ہے انہماک، وہ شخص جو گناہ کبیرہ کا عادی ہو، کبھی کبھی نہیں کرتا، عادی ہے، اور اس کا کوئی خوف بھی نہیں ہے۔ مطلب جیسے عام طور پہ شراب پیتا ہے، عام طور پہ نماز چھوڑتا ہے، اور اس کا کوئی دل میں نا خوف بھی پیدا نہیں ہو رہا، لیکن وہ اپنے دل کے اندر یہ جانتا ہے کہ یہ کام اللہ نے منع کیا ہے، مجھے نماز پڑھنی چاہیے لیکن پڑھتا پھر بھی نہیں ہے، وہ انہماک دوسرے درجے کا منافق ہے۔ تیسرے درجے کا وہ منافق ہے کہ جو شخص گناہ کبیرہ کو یا حرام کام کو اچھا سمجھتا ہے اور صحیح سمجھ کے کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ اسے کہا جائے کہ بھئی نماز پڑھو، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ کہہ دے کہ نہیں پڑھنی، چھٹی لی ہوئی ہے، بھئی شراب چھوڑ دو، میں نہیں چھوڑ سکتا، میرے سے رہا ہی نہیں جاتا، بھئی حرام کھانا چھوڑ دو، کون نہیں کھاتا جی آج کل کے زمانے میں۔ تو یہ ساری چیزیں کہ گناہ کبیرہ کو صحیح سمجھ کے کرنا، یہ فاسق کا وہ درجہ ہے کہ انسان اس درجے میں آ کے اسلام سے ہی نکل جاتا ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے حرام کردہ چیز کو حرام تسلیم بھی نہیں کیا۔ ایک تو تھا نا عمل نہیں کیا، فرض پہ عمل نہیں کیا یا حرام پر عمل نہیں کیا، اسے بچا نہیں، ایک تو وہ تھا، اس نے تو تسلیم بھی نہیں کیا، تو یہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو گیا، اس کا اب اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں رہا۔ اور یہاں پر جو آیت کریمہ میں فاسقین کا لفظ ہے، یہاں پر یہی تیسرے درجے کے فاسقین مراد ہیں، تیسرے درجے کے، کہ ان کی فسق نے، ان کی گمراہی نے، ان کے انکار کرنے نے ان کو اتنا جو ہے نا وہ ضدی بنا دیا ہے کہ مسلسل انکار کرنے کے، کہ یہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیان کردہ مثالوں پر غور ہی نہیں کرتے اور ہدایت کی طرف آتے ہی نہیں ہیں، اور ہدایت کو قبول بھی نہیں کرنا چاہتے۔ اب اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کہ وہ لوگ جو عہد کو توڑ دیتے ہیں، وہ لوگ جو پکا عہد کرنے کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں۔ اب یہاں پر پکے عہد سے مراد کیا ہے؟ عہد عام طور پہ ایک تو وعدہ ہوتا ہے نا، لیکن یہاں پر ہمارا عام انسانوں کا کیا ہوا وعدہ نہیں، یہاں پر وعدے سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بیان بھی فرمایا۔ تو اب وعدے کا تقاضا تو یہ تھا کہ جب وعدہ کر لیا ہے انسان نے تو اس کو پورا کرے، اس پر پابند رہے، اس کے خلاف کوئی کام نہ کرے۔ لیکن یہ لوگ اللہ سے پکا وعدہ کرتے ہیں اور پھر اس کو توڑ دیتے ہیں، اس کو پورا نہیں کرتے۔ اب یہاں پر کون سا عہد مراد ہے؟ اس آیت کریمہ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذین ینقضون والی آیت میں کون سا وعدہ مراد ہے؟ اس سے مراد ہے عہد الست۔ عہد الست کیا ہے؟ سورۃ الاعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ
وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاد کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بنو آدم کے حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹ سے ان کی اولاد کو نکالا عالم ارواح میں، عالم بالا میں، ہم نے پڑھا تھا نا العالمین، بہت سارے عالم ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، تو ایک عالم اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحوں کو اکٹھا کیا، ان کے سامنے اپنے آپ کو گواہ بنایا اور پھر پوچھا الستو بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام نے کہا قالوا بلا، یا اللہ کیوں نہیں، تو ہی تو ہمارا رب ہے، شاہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے۔ تو یہ وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب یہاں پر ان لوگوں کو یاد کروایا کہ تم نے وعدہ کیا تھا، اور انسان جیسے ہی روح نکلے گی اسے یاد آ جائے گا سارا کچھ، دماغ کی میموری میں سب کچھ محفوظ ہے، مرے گا تو یاد آ جائے گا کہ ہاں واقعی وعدہ ہوا تھا، اور سب کچھ نظر بھی آ جائے گا، کس نے کہاں جانا ہے وہ سارا کچھ نظر آ جاتا ہے، بلکہ بسا اوقات تو مرنے سے پہلے ہی نظر آ جاتا ہے، جب روح نکل رہی ہوتی ہے تو اپنا انجام اور اپنا نتیجہ سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اب آگے کس طرف کا راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی بخشش کرے۔ اب دوسرا وہ وعدہ ہے جو اس آیت کریمہ میں یاد دلایا گیا، ایک عہد تو یہ ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا، دوسرا عہد وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کے ذریعے سے امتیوں سے لیا تھا، دیگر امتوں سے، جیسے یہودی موجود تھے، نصارہ موجود تھے یا دیگر لوگ موجود تھے۔ ایک چیز اصول یاد رکھیں اب چونکہ بات آ گئی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہمیں کسی کی کتابیں پہنچیں یا نہیں پہنچیں، اصل حالت میں ہیں یا نہیں ہیں، لیکن ہر نبی نے کسی نہ کسی طرح سے اپنے بعد والے آنے والے نبی کی طرف اشارہ فرمایا۔ یہ میری بات مطلب میں دوبارہ دہرا رہا ہوں، انبیاء نے اپنے بعد والے انبیاء کی طرف جنہوں نے آنا تھا ان کی طرف اشارہ فرمایا کہ میرے بعد اور بھی نبی آئیں گے یا میرے بعد فلاں نبی آئے گا۔ اس چیز کی وضاحت اب ہمارے ہاں جو ابھی توریت موجود ہے، اگر آپ میں سے کسی نے پڑھی ہو، بائبل بھی ہے، زبور بھی ہے، اولڈ ٹیسٹامنٹ، نیو ٹیسٹامنٹ جتنے بھی ہیں، مطلب اس کے اندر ابھی بھی یہ چیزیں موجود ہیں کہ انبیاء نے یہ اشارے دیے، ٹھیک۔ اب انبیاء کا یہ اشارہ دینا اس چیز پر دلالت کرتا تھا کہ ان کے بعد کسی اور نبی نے آنا ہے، لیکن پورے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اشارہ ہی نہیں دیا، اور حضور نے اپنی امت سے یہ وعدہ ہی نہیں لیا کہ میرے بعد کوئی اور نبی آئے گا اور تم نے اس کا کلمہ پڑھنا ہے۔ تو یہی چیز ایک جو اصول تھا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اور اب بھی آسمانی کتابوں میں موجود ہے، صرف قرآن میں نہیں، اس اصول کے مطابق ہی یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، آنا ہوتا تو رب وعدہ ضرور لیتا، نبی آنا ہوتا تو رب وعدہ ضرور لیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ایک نبی پر ایمان لے آئے تو اب اس کو بلا وجہ اپنی سوچ سے ترک کر دینا یہ تو کفر ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ چاہتا نہیں کہ ایمان لائیں اور کفر میں جائیں، تو اس لیے پرانے انبیاء سے جیسے عیسائی تھے ان سے وعدہ لیا گیا کہ تمہارے بعد ایک نبی آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا۔ توریت کے اندر وعدہ لیا گیا تمہارے بعد نبی آئیں گے، موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا، پہلے پارے کے اندر بھی وہ آیات ہیں، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو ہر نبی نے وعدہ لیا اپنے بعد والے انبیاء کا، بعض نے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی وعدہ لیا، اور صحائف کے اندر، کتب کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اس میں گرامی آیا، لیکن قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی نبی کی طرف اشارہ ہی نہیں کیا۔ اگر آنا ہوتا تو رب ضرور فرماتا۔ تو اس لیے تو اس چیز پر تو مطلب شک کرنے کی بھی گنجائش نہیں ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، بلکہ علماء نے تو لکھا کہ عام شخص کے لیے جو ایک تو ہے نا عالم یا مناظر کسی بدبخت سے مناظرہ کر رہا ہو، اس کے لیے تو جائز ہے کہ وہ اس کو عاجز کر دے گا اور اس کو
اس پہ حجت قائم کر دے گا دین کی. لیکن عام شخص کے سامنے جب کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے اور اگر وہ اسے کہے کہ مجھے معجزہ دکھاؤ، تو اس کا یہ سوال کرنا بھی کفر ہے، کیونکہ اس سے شک پیدا ہو جاتا ہے. معجزہ صرف انبیاء کے لیے خاص ہے، تو سوال بھی آ ہی نہیں سکتا، بات ہی ختم ہے. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو ایک یہ وعدہ بھی یاد دلایا کہ تم اب اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لا رہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے، تو یاد کرو تمہارے انبیاء سے، تمہارے انبیاء نے جو تم پر نازل کیے گئے تھے، انہوں نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ عظیم رسول آئیں گے اور تم نے ان پر ایمان لانا ہے، اور تم جانتے تھے کہ وہ کھجوروں کی سرزمین میں آئیں گے، مدینہ منورہ میں آئیں گے. انہیں علاقے پتہ تھے، جگہ کا انہیں مطلب متعین پتہ تھا کہ کہاں آنا ہے. انہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کا پتہ تھا. ورقہ بن نوفل کا آپ واقعہ یاد کریں نا، جب پہلی وحی نازل ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاس گئے، زوجہ تھیں حضور کی، کہ میرے اوپر ایسے وحی نازل ہوئی ہے. تو وہ ان کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس چلی گئیں. تو انہوں نے اس وقت فرما دیا تھا کہ کاش میں اس وقت تک زندہ ہوں جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکال دے گی. تو سب جانتے تھے وہ لوگ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آنا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ وعدہ یاد کروایا کہ یاد کرو تمہارے اوپر جو انبیاء میں نے نازل کیے تھے، انبیاء کو بھیجا تھا، ان انبیاء نے تم سے یہ وعدہ لیا تھا، اور اب انہوں نے وہ جھٹلا دیا، اب ایمان نہیں لایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر. اور یہ دیکھیں کہ بائبل انہوں نے 1000 بار بدل لی، شاید ہر 2-3 سال بعد اس کا نیا ایڈیشن بھی آ جاتا ہے، لیکن ان آیات کو یا ان چیزوں کو یا اس مفہوم کو وہ آج تک بائبل سے بھی نہیں نکال سکے، اب بھی موجود ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا منافقین کا شر اور فساد کا ذکر کیا ہے. یہ حکم دیا کہ رشتہ داروں سے تعلق جوڑنے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا یہاں پر آیت کریمہ کے اندر کہ وہ لوگ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، کہ وہ اس چیز کو کاٹ دیتے ہیں جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملانے کا حکم دیا، اور وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. دو چیزیں بیان کی، دو نشانیاں بیان کی رب نے. اس سے پہلے ایک نشانی بیان کی وعدہ خلافی کرتے ہیں اللہ کی، دوسری نشانی بیان کی اس چیز کو کاٹتے ہیں جس کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا، تیسری نشانی بیان کی کہ وہ فساد فی الارض کرتے ہیں. اولئک هم الخاسرون، یہ خسارے میں ہیں. تو یہ 3 نشانیاں جو بیان کی، ایک کو ہم نے ڈسکس کر لیا. دوسری نشانی یہ مختصر سی کہ رشتہ داروں سے تعلق جوڑیں، یہ توڑتے تھے. اسلام کا حکم محبت کا حکم ہے، امن کا حکم ہے. اسلام لڑائی جھگڑے کو، بلکہ کوئی بھی مذہب، آسمانی مذہب کوئی بھی ہو، آسمانی مذاہب سے مراد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائے، کوئی بھی ہو، وہ تعلق توڑنے کی طرف جو ہے نا وہ مائل نہیں کرتا، تعلق جوڑنے کی طرف لاتا ہے. تو یہ لوگ جو تھے یہ رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرتے تھے، تعلق توڑتے تھے. تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملانے کا حکم دیا یہ ان کو کاٹتے ہیں. پھر فرمایا یہ فساد فی الارض کرتے ہیں. اب فساد فی الارض کیا ہے؟ فساد فی الارض میں یہاں ہر چیز آ جاتی ہے. ہم نے پہلے بھی اس کو ڈسکس کیا تھا. ایمان نہیں لاتے، فساد فی الارض ہے. لوگوں کو دین کا کام نہیں کرنے دیتے، ایمان نہیں لانے دیتے، وہ بھی فساد فی الارض ہے. کسی دوسرے کو عبادت نہیں کرنے دیتے، وہ بھی فساد فی الارض ہے. اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ بھی فساد فی الارض ہے. لوگوں کو جنگ پر ابھارتے ہیں، یہ بھی فساد فی الارض ہے. قطع تعلقی کرتے ہیں، یہ بھی فساد فی الارض ہے. مطلب جتنے بھی گناہ آ جائیں گے وہ فساد فی الارض کے زمرے میں آ جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے منع فرمایا. اب اگلی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا. اب یہ بڑی اہم آیات ہے. کیسے انکار کرتے ہو تم اللہ کا، وکنتم امواتا، حالانکہ تم مردہ تھے، فاحیاکم، پھر اس نے تمہیں زندگی دی، ثم یمیتکم، پھر تم اور موت طاری ہوگی، ثم یحییکم، پھر تم کو زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے. هو الذی خلق، اور وہی ہے رب جس نے پیدا کیا، لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے اسے تمہارے لیے پیدا کیا، ثم استوی الی السماء، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، فسواہن 7 سماوات، پھر اس نے اس کے 7 آسمان بنائے، 7 تہیں بنائی. اس کی ہم نے سائنسی تفصیل پوری دیکھ لی تھی. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. اب ایک تو میں چھوٹا سا نا آپ کو گرامر کا اصول بتا دوں. آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم. یہ چیز یاد رکھیں، عربی میں جب فا کا لفظ آتا ہے نا، فا خالی، فا زبر فا،
اس کا مطلب ہوتا ہے تعقیب مع الوصل، مطلب یہ کہ آپ اس کو یوں سمجھیں، اس کا مطلب ہوگا فوراً، جیسے ایک کام ہوا فوراً ہی دوسرا کام ہو گیا، اس میں کسی لمحے کی تاخیر نہیں ہے۔ فا کا مطلب فوراً وہ کام ہو گیا، اس میں کوئی تاخیر نہیں ہے۔ ثم کا جو لفظ ہوتا ہے، ثم، سا اور میم، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ درمیان میں کچھ نہ کچھ تھوڑا سا فاصلہ یا عرصہ موجود ہے، مطلب یہ کام فوراً نہیں ہوا۔ مثال کے طور پہ میں کہوں، ایک مثال دوں، جا زید فاحمد، تو مطلب ہوگا جیسے ہی زید کمرے میں داخل ہوا ساتھ ہی احمد داخل ہو گیا، کوئی ایک سیکنڈ کا بھی ان دونوں میں فرق نہیں رہا۔ آئے الگ الگ ہیں لیکن آئے بالکل ساتھ ہیں۔ اگر میں کہوں جا زید ثم احمد، تو اس کا مطلب ہوگا زید پہلے آ چکا تھا، پھر اس کے بعد احمد آیا ہے، درمیان میں کچھ نہ کچھ وقفہ موجود ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت کریمہ پر غور کریں۔ رب نے فرمایا وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو موتوں کا ذکر کیا، دو زندگیوں کا ذکر کیا، پھر اپنی طرف لوٹائے جانے کا ذکر کیا۔ کنتم امواتن، تم مردہ تھے، فاحیاکم، اس نے تمہیں زندہ کر دیا، ثم یمیتکم، وہ تمہیں پھر مردہ کر دے گا، ثم یحییکم، وہ تمہیں پھر زندہ کر دے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم قیامت کے دن اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ آیت کا ظاہری معنی اموات، موت کیا ہوتی ہے، زندگی کیا ہوتی ہے، اس کی طرف ہم بعد میں آتے ہیں، ظاہری معنی دیکھ لیتے ہیں۔ البتہ اس کے اوپر مفسرین کا اختلاف ہے، بہت تفصیل ہے اس آیت کی۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو موتوں کا ذکر کیا اور دو زندگیوں کا ذکر کیا، پہلی موت انسان دنیا میں موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو موت سے تشبیہ دی۔ فاحیاکم، پھر تم اس دنیا میں آ گئے، تمہیں اس نے زندگی دی، ثم، پھر تم نے ایک عمر گزاری، اپنی زندگی گزاری، یمیتکم، وہ تمہیں پھر مار دے گا، موت دے دے گا، موت دے دے گا تو قبر میں چلے جاؤ گے، ثم یحییکم، پھر منکر نکیر آ جائیں گے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کو قبر کے اندر امتحان میں مبتلا کیا جائے گا، تو ثم یحییکم، پھر وہ زندہ بندے کو زندہ کر دیا جائے گا قبر میں، ثم الیہ ترجعون، اب قبر میں زندگی کے بعد موت نہیں ہے، ثم الیہ ترجعون، پھر جب قیامت آئے گی تب تم اللہ کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ تو قبر کے اندر زندہ ہر شخص نے ہونا ہے، قبر والا مردہ نہیں ہوتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے صحیح بخاری کی، یسمع قرع نعالہم، جو مردہ ہوتا ہے وہ جب اسے لوگ دفنا کے جا رہے ہوتے ہیں تو جانے والوں کے قدموں کی آہٹ کو بھی وہ سنتا ہے۔ ہمارے لیے مردہ ہوتا ہے تو قبر میں ہوں گے تو زندہ ہی۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کوئی قبر میں کیسے زندہ ہوگا کہ حضور نے فرمایا روضۃ من ریاض الجنہ، اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی، ایسی زندگی ہوگی۔ کسی کے لیے حضور نے فرمایا غفرۃ من غرف النار، کسی کی زندگی ایسی ہوگی کہ جہنم کے کمروں میں سے، جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیا جائے گا۔ دیکھیں نا، اگر ہم یہ کہیں کہ قبر میں کوئی انسان زندہ ہی نہیں ہے تو پھر عذاب اور قبر، عذاب اور جزا جو قبر میں ہونا ہے وہ کس سے ہوگا؟ اور دوسری چیز، موت، موت کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ ختم ہو جانا، یہ غلط تصور ہے۔ شریعت نے، دین نے کہیں بھی موت سے مراد یہ نہیں لیا کہ انسان بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ موت ہو، انتقال ہو، وصال ہو، جو مرضی لفظ بولیں، کسی لفظ کا معنی یہ نہیں ہے کہ مطلب موت آئے گی تو اس کا مطلب بالکل ختم ہو جانا ہے۔ موت ایک عالم سے، ایک دنیا سے دوسری دنیا میں جانے کا نام ہے، بس۔ موت ایک دنیا سے دوسری دنیا میں جانے کا نام ہے۔ میں اس پر آپ کو کچھ دلائل دے دیتا ہوں، باقی تفصیل بھی اگلی کلاس میں۔ اب جو آیت کریمہ کو پہلے دیکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کنتم امواتن، تم نطفہ کی شکل میں تھے، بظاہر مردہ تھے، فاحیاکم، اس نے تمہیں زندگی دے دی، روح پھونک دی، زندگی پوری کی، پھر موت ہوگی، قبر میں سوال و جواب ہوں گے، سور پھونکنے کے وقت۔ اب اس پر دو مفسرین کی دو رائے ہیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا مفسرین کا اختلاف ہے کہ قبر میں سوال و جواب کے وقت یا سور پھونکنے کے وقت تم کو دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا۔
پھر حشر میں رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو جزا دے گا۔ اور یاد رکھیں کہ قبر میں جنت اور جہنم نہیں ہے، عذاب ضرور ہے، خوشی اور راحت ضرور ہے، جنت کی طرح کا سامان بھی ہے، جہنم کی طرح کا سامان بھی ہے، لیکن جنت اور جہنم نہیں ہے۔ جنت اور جہنم قیامت کے دن کے بعد ہی ہوگی، اس سے پہلے نہیں ہے۔ اب موت کیا ہے یا زندگی کیا ہے؟ زندگی کو دیکھتے ہیں، حیات کے بے شمار معنی ہیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے لیے موت کا لفظ استعمال کیا کہ اللہ ہی زمین کے مردہ ہونے کے بعد اس کو زندہ فرماتا ہے۔ اب یہاں سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مردہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ختم ہو جانا، مردہ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے حالت کا بدلنا۔ حالت بدل گئی تھی، زمین کی بنجر تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر جو ہے نا وہ درخت اگا دیے، پھل اگا دیے، اس کو زندگی دے دی، تو وہ ایک شکل چینج ہو گئی، حالت چینج ہو گئی، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت فرمایا۔ پھر فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اب یہ مطلب ایک احساس اور حرکت بالارادہ کی قوت ہے کہ اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا حیات کا معنی دیا۔ موت کا ہم معنی بعد میں دیکھتے ہیں کہ ایک مطلب ایک قوت کو، ایک میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، میرے اس کرنے کی نیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کا نام دیا۔ وما یستوی الاحیاء، وہ زندہ برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمل اور عقل کی قوت کو، یعنی کہ عقل کو، عقل سلیم کو، دماغ تو ہر ایک کے بھیجے میں رکھا ہوا ہے، لیکن عقل کس کے پاس ہے اور عمل کس کے پاس ہے، اس کی قوت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا وہ اس کا حیات کا نام دیا۔ فرمایا اومن کان میتن فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ، اور کیا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس کو روشنی دی جس سے وہ چلتا ہے۔ پہلے عمل کی طرف نہیں تھا، اس کو فرمایا مردہ ہے، دنیا میں چلتا پھرتا ہے، فرمایا مردہ ہے۔ فاحییناہ، ہم نے اسے زندگی دے دی، توبہ کر لی اس نے۔ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ، پھر ہم نے اس کو نور دیا، عقل دے دی، اور وہ اسے چلتا پھرتا ہے۔ اب جس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل دی ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی طرف راغب کیا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارگاہ میں سجدے کی توفیق دی ہے، اس کا مطلب ہے اللہ نے اس کو نور بھی دی ہے۔ وجعلنا لہ نورا، اللہ نے اس کو نور دے دیا۔ حیات اخروی اور ابدی، جس کو عقل اور علم سے حاصل کیا جائے، اللہ نے اس کو بھی حیات کا نام دیا ہے۔ مثال کے طور پہ فرمایا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اللہ اور رسول جب تمہیں ابدی زندگی یعنی کہ ہمیشہ کی زندگی کی طرف، قیامت کے بعد کی زندگی کی طرف بلائیں تو فوراً حاضر ہو جاؤ۔ اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیات کا ہی نام دیا۔ اب قرآن پاک میں گویا کہ 4-5 معنی آگے حیات کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حیات کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے موت ممکن نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے۔ اس اعتبار سے کہ سوچ لیں، موت کا معنی ہم پڑھتے ہیں، لیکن اس اعتبار سے سوچ لیں کہ موت کا معنی ختم ہو جانا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے۔ اس اعتبار سے سوچ لیں کہ موت کا معنی حالت کے بدلنے کا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس سے پاک ہے۔ اس اعتبار سے سوچ لیں کہ کبھی حیات کا معنی یہ ہے اور کبھی یہ ہے، کبھی یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس چیز سے بھی پاک ہے۔ اس کی جتنی صفات ہیں وہ ہر وقت اور ہمیشہ سے ہیں، کسی صفت میں کمی بیشی یا اونچائی نچائی نہیں آتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب ہم بولتے ہیں نا اللہ تبارک و تعالیٰ حی ہے، تو حی ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس کی کسی صفات میں کوئی کمی بیشی کسی لمحے کے لیے نہیں آتی، وہ ہمیشہ سے ہے، اس کی تمام صفات ہمیشہ سے ہیں اور اسی طرح سے ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی، کوئی زیادتی نہیں ہوتی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ موت کا معنی کیا ہے؟ یہ آگے بھی موت کا ذکر آئے گا، ہم وہاں بھی اس کی بھی تفصیل پڑھیں گے۔ موت کا معنی جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا، موت کا معنی جیسے میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ موت کا معنی یہ نہیں ہے کہ انسان ختم ہو جاتا ہے۔ ختم ہونا موت کا معنی دین نے، شریعت نے کہیں بھی بیان نہیں کیا۔
تو یہ تصور نہ رکھیں کہ شاید موت آئے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان بالکل ختم ہو گیا. جو یہ مشرکین کا عقیدہ تھا، کفار کا عقیدہ تھا. ہم نے اگلی آیات پڑھنی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ جب تو انسان مطلب مر کے مٹی میں مل جائے گا، ختم ہو جائے گا، تو پھر اللہ کیسے زندہ کرے گا. تو رب نے اس طرف اشارہ کیا کہ موت اس چیز کا نام نہیں ہے. موت تو جو ہے نا وہ تو ایک حالت کے بدلنے کا نام ہے، ایک عالم کے بدلنے کا نام ہے، ایک شکل اور حیت کے بدلنے کا نام ہے. انسان ختم نہیں ہو جاتا ہے، وہ پھر بھی مطلب سنتا رہتا ہے، جاگتا رہتا ہے، زندہ رہتا ہے. زندگی کی شکل بدل جاتی ہے، زندگی کی شکل بدل جاتی ہے. موت اس چیز کو کہتے ہیں. موت سے مراد یہ نہیں کہ انسان مطلب بالکل ہی ختم ہو گیا. بہرحال جو خلاصہ نکلتا ہے آج کی بات کا وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے تو مثال دی کہ اللہ، اور فرمایا کہ جو مشرکین کو اور منافقین کو جواب دیا، اور ان کو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مثال دینے کو ترک نہیں فرماتا، اور مثال جو لوگ جانتے ہیں ان کے لیے حق ہے، جو نہیں جانتے وہ پھر اعتراض کرتے پھرتے ہیں. اور اسی مثال پر کوئی لوگ تحقیق کر کے ہدایت پا جاتے ہیں، کچھ گمراہ ہو جاتے ہیں، اور جو گمراہ ہوتے ہیں وہی فاسقین ہیں. پھر فاسقین کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفت بیان کی کہ وہ وعدے توڑتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، جو اللہ سے وعدہ کیا اس کی بھی رشتے داریاں اور تعلق توڑتے ہیں، اور پھر وہ زمین میں فساد کرتے پھرتے ہیں، اور وہ خسارے والے ہیں. اولئک هم الخاسرون، وہ خسارے والے لوگ ہیں. پھر فرمایا یہ زندگی اور موت والی آیت کہ تم لوگ، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے نا وہ ایک لمحہ فکریہ دیا کہ تم کیسے انکار کر سکتے ہو اللہ کی ذات کا، کہ جس نے پہلے تم مردہ تھے، پھر اس نے زندگی دی، پھر تم مردہ ہو جاؤ گے، پھر زندگی دے گا، اور پھر تم رب کی طرف اٹھائے جاؤ گے. باقی پھر آیت کی تفسیر جو ہے نا وہ موت کی تشریح بھی مزید، اور آیت کی تفسیر بھی پھر ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں پڑھ لیں گے. آپ کو کوئی سوال ہو تو پھر مجھے میسج کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.